بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ نیا سلسلہ صراط مستقیم کا شروع کیا۔ پہلا تعارفی بیان ہو چکا جس میں بتایا تھا کہ صراط مستقیم کے لیے 33 دروازے ہیں۔ 33 صراط مستقیم قرآن مجید میں 33 دفعہ آتا ہے، تو ہر ایک دروازہ سمجھے اس کو، کیونکہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہر جگہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کی کہیں خوشخبری ہے، کہیں تنبیہ ہے، کہیں ہدایت ہے، کہیں انبیاء کا راستہ بتایا، شہداء کا راستہ بتایا، کہیں یہ رکنے کے لیے کہا کہ جی یہ شیطان کے راستے پہ نہیں جانا، یہ کافروں کے منافقین کے راستوں پہ نہیں جانا، نیک لوگوں کے راستے۔ تو یہ 33 جو ہے دروازے ہیں صراط مستقیم کی منزلیں یا اس کی سیڑھیاں کہہ لیں، تو یہ ہیں 33۔ تو آج جو تعارفی بیان کے بعد پہلا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ باب رئیسی ہے کیا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مین انٹرنس گیٹ، جیسے کوئی بھی شہر ہو جو بہت بڑی آبادی ہو تو اس کا مین انٹرنس، سورہ فاتحہ مین انٹرنس ہے باب رئیسی۔ باب رئیسی سورہ فاتحہ کی 6 آیت جو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں صراط المستقیم یہیں سے شروع ہوتا ہے، پہلی سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کون سا؟ جو وہ بھی آگے بتا دیا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، تو وہ ہے۔ تو کوئی بھی ملک ہو، اس کا بادشاہ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ لوگ جب اس کے حکم مانیں، پہلی تو یہ ہے، پھر مین دروازہ جو شہر کا ہے وہاں سے گزر کے آئے، ان کو اگر اجازت ہو تو وہ شہر کا دروازہ یہاں پہ باب رئیسی قرآن میں داخل ہونے کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ باب رئیسی جو ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ یعنی قرآن کا ابتدا جو ہے وہ اس سے ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہے باب رئیسی، اور اس کی چابی کے صرف 3 لفظ ہیں، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے۔ تو یہ چابی لے کے تو اس کو کھولیں گے تو پھر آپ پہ کچھ شرائط ہوں گی آگے، اور آپ کے پاس آپ کو کچھ احکامات ملیں گے۔ تو پہلا حکم یہ ہوگا ہدایت، اللہ کا حکم مانو، بغیر اجازت اس شہر میں مت گھسو، پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ تو ہر روز 17 بار جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ نماز کے وقت، کہ جب اذان ہوتی ہے تو آہستہ سے دعا مانگو اور نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو رہنمائی، دوسرا جو ہے وہ حکم اس میں رہنمائی ہے کہ رب العالمین آپ سے مخاطب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہر بہت بڑا ہے، اس میں نماز کا محلہ ہے، زکوٰۃ کی منڈی ہے، صبر کا باغ ہے، تو اس میں داخل تو ہو، مگر داخل ہوتے وقت زندگی جو ہے اس کو آپ کو کچھ بدلنا پڑے گی، اس کے شہر کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اور اگر مین گیٹ، مین انٹرنس باب رئیسی سے داخل نہ ہوئے تو ساری زندگی بھٹکتے رہو گے۔ تو وہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیری فرمانبرداری کروں گا۔ تو یہ ہے کہ داخل ہونے کے لیے دیوار پلانگ کے نہیں جانا، سیدھے راستے سے جانا ہے، تبھی کوئی نتیجہ ملے گا، ورنہ چور کہلاؤ گے۔ تو عبادت کرتا ہے وہ تو قبول نہیں ہوگی اگر ٹیڑھے راستے سے جاؤ گے یا پلانگ کے جاؤ گے، کیونکہ نیت میں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی نیت میں میں ہو گیا شامل تو وہ سمجھو کہ اس راستے کے داخل ہونے کا اہل نہیں۔ تو چوتھا جو خواص کے لیے ہے، وہ دروازے میں داخل ہونے کے لیے پیشانی پر ان کے نور ہوگا ان لوگوں کے۔ یہ وہ ہے خوش قسمت جو اللہ کے احکام پر چلیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہے لوگ جو جنت کے وارث ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں تک پہنچنے کے لیے پہلا یہ باب رئیسی سے گزرنا ہوگا۔ باب رئیسی سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو ایمان کی بنیادی شرائط ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے گزرنا ہوگا، پھر 8 دروازے
تو بعد کی بات ہے آخرت میں. پہلا یہ ہے باب رئیسی جس کی بات آج ہو رہی. عملی قدم یہ ہے کہ آج کا ٹاسک جب بھی اذان سنو دل میں باب رئیسی تصور کرو اور یا اللہ میں تیرے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، باب رئیسی میرے لیے کھول دے، اور پھر الحمدللہ سے سورہ شروع کرو اور اپنی نماز جو ہے وہ اس کا امام کے پیچھے جو ہے وہ شروع کرو. تو اے دوستو، جنت کے 8 دروازے تو بعد میں آئیں گے، پہلے دین اسلام کے اس شہر کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے اور کھولنا پڑے گا آپ کو. اس کا نام ہے باب رئیسی. تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی باب رئیسی اور مین انٹرنس جو کیا ہے. کسی بھی شہر کا مین انٹرنس ہوتا ہے اور بادشاہ کے حکم یا جو بھی وہاں حکم ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں وہ آپ گزر سکتے. تو اس سے گزرو گے تو اس کے بعد پھر 32 بعد میں آئیں گے جو صراط مستقیم. ایک تو یہ ہو گیا، تو 32 دفعہ بعد میں بھی آتا ہے. تو وہ ایک اس میں بھی ایپیسوڈز ہوں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ہر ایک دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو دروازے ہیں اس پہ جو احکام آپ کو دیے گئے ان پہ چل کے عمل کر کے تو پھر آگے جا سکو گے، ورنہ تو فیل ہو جاؤ گے. جیسے کوئی امتحان میٹرک نہیں پاس کیا تو انٹر میں کیسے جائے گا، تو انٹر نہیں پاس کیا تو گریجویشن کیسے ہوگی، تو گریجویشن نہیں تو ماسٹرز کیسے ہوگی. تو ایسے یہ 33 دروازے 33 سیڑھیاں کہہ لے، ایک کے بعد دوسرا وہ کلیئر کرنے کے لیے پچھلا جو ہے اس کا کوالیفائی کرنا پڑے گا، پھر آگے جائے گا. تو بے حد اہم موضوعات ہیں یہ سارے. تو رب العالمین کا مطلب سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے رب العالمین سے. رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ حاکموں کا حاکم آپ سے مخاطب ہے. یعنی یہ تنبیہ کا لفظ ہے، یہ صرف تمہید اللہ تعالیٰ کی صرف نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے کہ میں ہوں تیرا رب، میں ہوں تیرا حاکم اور حاکموں کا حاکم. اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے مومنوں پہ، مسلمانوں پہ اور تمام انسانوں پہ اپنی حاکمیت. رب العالمین ڈر کا لفظ ہے، ڈر کا تنبیہ کا لفظ ہے کہ خبردار. جیسے کوئی بادشاہ اپنی جو قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حاکم ہوں، میں طاقتور ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی اتھارٹی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ رب العالمین. تو اس کے بعد یہ بھی کہ میں یوم قیامت کا بھی میں ہی مالک ہوں، میرے پاس تو نے واپس پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، تو پھر میں دیکھ لوں گا تو کیا کرتا رہا دنیا میں. تو پھر بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں یہ ہے سیدھا راستہ جس کو آگے بتایا گیا ہے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں. اور یہ بھی بتایا کہ یہ مومنوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا وہ ہے سیدھا راستہ، نہ کہ جن پہ غضب اللہ تعالیٰ کو ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، نہ وہ راستہ. تو یہ جو ہے اب آپ پہ ہے کہ کون سا راستہ آپ نے پسند کرنا ہے. اگر تو پہلا راستہ آپ نے چوز کر لیا تو سمجھے کہ آپ اس گیٹ سے کلیئر ہو گئے، اور آگے جو ہے اگلی جو 32 گیٹ ہیں یا دروازے ہیں تو پھر ان کی طرف آپ کے قدم چل پڑے. انشاءاللہ مع السلامہ. اپنا خیال رکھیں. مبشر محمود شاہ. مع السلامہ.